تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو، حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ گھریلو مسائل اور ان کا حل یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہی کچھ گھروں کے اندر ایک فرمائشوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ گھر والے بھی فرمائش کرتے ہیں، بچے بھی فرمائشیں کرتے ہیں، دیگر افراد بھی فرمائشیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات فرمائشیں پوری کرنے والا انسان وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو یہ فرمائشیں بھی بعض اوقات گھریلو مسائل کا سبب بن جاتی ہیں، ریزن بن جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اسی چیز کو ہم آج سلسلے میں شامل رکھیں گے، موضوع کو فرمائشی پروگرام یہ ہم نے عنوان رکھا ہے۔ نگران شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور یہ بتائیں کہ گھر والے فرمائش جو ہے یہ اپنے گھر والوں سے نہ کریں تو اور کوئی باہر کے لوگوں سے فرمائش تھوڑی کی جائے گی؟ فرمائش جو اپنے ہوتے ہیں انہیں سے کی جاتی ہے۔ بچے ماں باپ سے کریں گے، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر سے کرے گی، اور بہنیں اپنے بھائی سے کریں گی، اور بھائی جو ہے وہ اپنے باپ سے کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمائشی حوالے سے فرمائشی پروگرام جی گھروں میں جاری رہتا ہے۔ ہاں جی، تو فرمائشی پروگرام کے تعلق سے یہ تو بات درست ہے کہ اپنی خواہشات یا اپنی فرمائش کا اظہار جو ریلیونٹ پرسن ہوگا، جو متعلقہ فرد ہوگا، اس سے کیا جائے گا۔ مرحبا۔ لیکن فرمائش ہو، پریشر نہ ہو۔ ہمارے یہاں فرمائش وتھ پریشر ہوتی ہے، یعنی وہ اس بات کا پابند کر دیا جاتا ہے کہ یہ پوری کریں۔ میں ذرا فرمائشی پیکیجز کہاں کہاں چلتے ہیں جی، اور فرمائشی پروگرام کہاں کہاں چلتے ہیں، اگر اس کی تفصیل بیان کر دوں گا جی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے لیے بہت چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہو سکتی ہیں کہ کیسے، کیونکہ جھگڑا ہے نا، جھگڑا تو اب چونکہ ماہ رمضان ہے اور آپ نے وضاحت کر بھی دی، تو رمضان شریف کی آمد سے پہلے بھی فرمائشی پروگرام ہوتا ہے کہ ہمیں رمضان میں یہ چیزیں چاہیے، پورا رمضان گزارنا ہے۔ درست فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب نیا گھر لیا جاتا ہے تو فرمائشی لسٹ بنتی ہے۔ اچھا، جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو فرمائش کی لسٹ بنتی ہے۔ صحیح۔ دیگر خوشیوں کا موقع ہے تو فرمائش کی لسٹ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت کئی لوگ عمرے پر گئے ہوں گے، جی جی جی، تو عمرے پر بھی فرمائش کی ایک پوری لسٹ بنے گی۔ صحیح۔ جب عمرے سے واپس آئیں گے تو سسرال والوں کی طرف سے فرمائش کی لسٹ بنے گی کہ یہ دیا جائے۔ اچھا، بچہ جب پیدا ہوگا تو بچے کی ولادت پر فرمائشی لسٹ بنے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرمائشی لسٹیں ہیں، اب یہ یوں سمجھیے کہ یہ میں نے ایک بیٹھے بٹھائے، ابھی جیسے آپ بیٹھا اور ذہن میں اب سوچنا شروع کیا کہ آج کا جو فرمائشی سلسلہ ہے تو فرمائشیں کہاں کہاں ہیں، تو بیٹھا بیٹھا 1 2 3 4 5 6 7 8 تو میرے سامنے ابھی ویسے ہی 8 منٹ بھی نہیں لگی کہ فرمائشی لسٹوں کے مواقع آ گئے۔ جب بیٹھ کر فرمائش کی لسٹ بنائی جاتی ہوگی تو اس کی ڈیٹیل کتنی تفصیل ہوتی ہوگی۔ درست فرمایا۔ تو پرابلم یہ ہے کہ فرمائش، خواہش جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بعض جگہوں پر تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو یار یہ خواہش فرمائش ہے اور اس کو اس کے حساب کتاب پورا کر دیا جائے۔ بعض فرمائشیں جو ہیں نا وہ آؤٹ آف وے ہوتی ہیں،
جو جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. صحیح. اب میں نئے گھر آپ کی نہیں سمجھتے بندے کی اپنی مرضی ہے, جس کو مرضی ان دا وے بنا لے, جس کو مرضی آؤٹ آف وے بنا لے. اصل میں جیسے مثال کے طور پر اب جیسے گھر ہے جی, ایک کرایہ کا لے اپنا لے, جب گھر بناتے ہیں نا تو ویسے ہی گھر لینے کرنے میں اخراجات تو ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. درست فرمایا. ابھی ٹھیک ٹھاک اخراجات ہو جانے کے بعد اب فرنیچر نیا, یہ فرمائش, وہ بولے بھائی نہیں ہے پوزیشن, اب نیا گھر تو نیا فرنیچر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس میں 10 چیزیں. اب شادی ہو رہی ہے, اب شادی ہو رہی ہے تو شادی پر تو بندہ گیا نا, یوں سمجھو, کیونکہ وہاں 2 طرح سے فرمائش ہیں. اگر وہ بیٹی کا باپ ہے تو سامنے سسرال والوں کو دینا ہے, یا بیٹے کا باپ ہے تو بھی بیٹی کے سسرال والوں کو دینا ہے. یہ رواج اور رسموں میں جو گھر گیا نا آدمی, پھر یہ بھی لینا وہ بھی لینا. اچھا بھائی لینا ہے نا, چلو پیالہ دینا, مثال دو, یہ پیالہ دے دینا چاہیے, یہ ایک پیالہ جاتا ہے, مثال دیتا ہوں. اب یہ پیالہ نہیں چلے گا, بھائی کیوں پیالہ نہیں چلے گا, یہ پیالہ نہیں, یہ پیالہ نہیں چلے گا, اس پر اوپر سونے کا کام ہوا ہوگا تو چلے گا, ورنہ لڑکی کو تکلیف ہو جائے گی. تو یہ آ گئی ڈیمانڈ, ہو, یہ مطلب چلو فرمائش کے اندر ڈیمانڈ کا پہلو ہو جاتا ہے. جو فرمائش ڈیمانڈ کے لباس میں آتی ہے نا, یا ڈیمانڈ کے لباس میں فرمائش آتی ہے, تو انسان کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. ورنہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یار یہ کر کے تو میں نے کہا پوری کر دے, اتنا تکلیف میں آنے کی کیا ضرورت ہے. جو ڈیمانڈ آ رہی ہے, فرمائش چاہے ڈیمانڈ کے لباس میں آ رہی ہے, چاہے ڈیمانڈ لباس کے فرمائش میں آ رہی ہے, جو بھی بن رہا ہے, تو بندہ پوری کر دے, ڈیمانڈ بات ختم کرے, کہانی. لڑنے لڑانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. لڑنے لڑانے کی ضرورت ہوتی ہے, پوزیشن نہیں ہوتی. لڑائی جب ہوتی ہے جب ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. اگر عورت بیمار ہے اور شوہر فرمائش پہ فرمائش کیے چلا جائے, اور کرتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ بیمار ہے, بیچاری کے پاؤں میں درد ہے, بیچاری کی کمر میں درد ہے, بیچاری کے سر میں درد ہے, آج اس کو بخار ہے, لیکن اس کی فرمائشیں جو ختم نہیں ہوتی. کوئی 100 قسم کی فرمائش تو بعض اوقات گھر میں بیٹھے بیٹھے مرد کرتا رہتا ہے. جس طرح عورت طبیعتاً تنگ ہو اور مرد کی طرف سے گھریلو فرمائش پر بھی وہ کوفت میں آ جاتی ہے, اسی طرح مرد جب معاشی طور پر تنگ ہو تو بیرونی فرمائشوں پر وہ کوفت میں آ جاتا ہے. ٹھیک. اور جب یہ کوفت پیدا ہوتی ہے نا تو دقت پیدا ہوتی ہے, اس پر پھر ایموشنل بلیک میلنگ آتی ہے. جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, اس نے تو کیا تھا اپنی بیٹی کا, اس نے تو کیا تھا اپنے بیٹے کا, اس نے تو گھر لیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, اس نے یہ کیا تھا, فلاں کی مسز نے یہ کپڑے پہنے تھے, فلاں کی مسز نے یہ کپڑے پہنے تھے, میں وہی پرانے کپڑے پہن کر جاؤں گی. تو اچھا وہ تو میں بھائی وہ تو رکشے میں جانے جیسا نہیں ہے, ہم وہاں تو رکشے میں نہیں جائیں گے, ہمیں تو وہ کار منگوا کر دو, تو وہ کرائے کی کار لے گی, یا کوئی لے گا یا کوئی اور لے گا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ گھروں میں جھگڑا پیدا کرواتی ہیں. اس میں زیادہ تر جو لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فیملی ممبر ہوتے ہیں, اور جو شخص تختہ مشق بنتا ہے, جس کے اوپر پریشر آتا ہے, وہ کمانے والا ہوتا ہے. تو یہ اس میں سسرال والوں کی فرمائشوں کا الگ سبجیکٹ ہے, جس سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. اب بیٹھ کر میاں بیوی سوتے رہیں گے اب کیا کریں. ایسے بھی سسرال والے آپ کو ملیں گے کہ وہاں بھیجو تو ناراض ہو جائیں گے, یعنی ایسے لڑکے سسرال والے ملیں گے کہ اگر لڑکی والے کچھ بھیجیں تحفہ تحائف تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, بھائی کیوں بھیجا, آپ کو بھیجنا نہیں تھا, ہماری ڈیمانڈ ہے ہی نہیں, ہمیں کچھ چاہیے نہیں. ایسے بھی آپ کو اچھے اور نیک لوگ ملیں گے. تو یہ ان کو بھی شاباشی ہے, اور ڈیمانڈ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے. مطلب میں نے ایک دو یہ ایگزامپل میں نے اس لیے آپ کے سامنے کوٹ کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب ایسا ہی ہے, سب ایسا نہیں ہے. تو کہیں ڈیمانڈ و فرمائشیں بالکل نہیں ہوتی, اور کہیں جو ہے نا وہ فرمائشی پورا. اب جیسے میں نے کہا نا عمرہ, اب یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً عمرے پر, ہمارے یہاں سے باب المدینہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, ایک آدمی پر خرچ ہو جاتا ہے نارمل. اب وہاں گئے نا تو اب وہاں پر ڈیمانڈ الگ ہے, فرمائش الگ ہے. ہوٹل کی فرمائش الگ, کیسی ہوٹل میں رہنا ہے, نارمل ہوٹل میں نہیں رہنا, فلاں میں رہنا ہے تو 1.25 کے 1.5 لاکھ کے 2.25 لاکھ روپے ہو جائیں گے. پھر جناب جانا ہے تو یہ خریداری کرنی ہے تو 2.25 لاکھ کے 2 لاکھ روپے ہو جائیں گے. اچھا سسرال والوں کو یہ دینا ہے تو یہ 2 لاکھ کے سیدھے 3 لاکھ روپے ہو جائیں گے. سلمان بھائی آپ بھی بجٹڈ آدمی ہیں, اور آپ کی بھی ایک انکم لمیٹڈ ہے. درست فرمایا. ٹھیک ہے, میں بھی ایک طرح سے سمجھے بجٹڈ آدمی ہوں. ٹھیک. اس طرح ہماری طرح کے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں, کروڑوں لوگ ہیں جو شاید آج ہمارے اس سلسلے سے ان کو ایک راحت و فرحت نصیب ہو سکتی ہے کہ یار
کوئی تو ہے جو ہمارے گھر میں کہہ رہا ہے, مطلب ان کی زبان ہی نہیں اٹھ رہی کہ بھائی میری پوزیشن نہیں ہے. مطلب میں نے سنی ہے یہ بات, اگر پوزیشن نہیں ہے نا تو کوئی اور کام بھی کرو. ارے بھائی تو کیا یہ مرے, تم آپ کی مرے نہیں, بس کام اور کر لے. میں نہیں کر سکتا نا کام, انسان 10-12 گھنٹے سے زیادہ کیا کام کرے گا. آپ فرمائشیں کم نہیں کرو, اس کا خون جلاتے رہو. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب کہ اس کا خون چوس کر آپ اپنی خواہشیں پوری کریں, یہ درست نہیں ہے. اب اس کی پوزیشن نہیں ہے کہ گھر میں اے سی لگا سکے, آپ سے پنکھے میں نیند نہیں آتی. اب اس کا کیا حل ہے بھائی؟ اے سی آتا ہے مثال کے طور پر 50,000 روپے کا, یہ ایک بار کا خرچہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد اس کا جو ہر مہینے کا جو بل ہے وہ کون بھرے گا؟ تو یہ تو مطلب ہے ہی نہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کار کی فرمائش ہوتی ہے تو کار چھوٹی ہے تو بڑی کار کی فرمائش ہو جائے گی. یعنی میں آپ کو بتاؤں پیارے اسلامی بھائیو, آدمی شرمندہ ہوتا ہے, گھر میں بھی بندہ شرمندہ ہوتا ہے. یہ ہر آدمی میں اتنی سخت یا پوزیشن نہیں ہوتی وہ کہہ سکے کہ یار میری پوزیشن نہیں ہے. ایک جیسے میں اسلامی بہنوں کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا کہ میں بیمار ہوں میں آپ کو پانی نہیں دے سکتی, میں بیمار ہوں میں آپ کو چائے نہیں دے سکتی, میں بیمار ہوں میں آپ کو کھانا نہیں دے سکتی, میں بیمار ہوں. آپ کو بھاری پڑے گا کہ یار میں کہاں بھی اپنی بیماری کی باتیں بتاؤں. حالانکہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہے, پھر بھی شور ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے اور فرمائشیں کر رہا ہوتا ہے, تو آپ اچھے سے اچھا پکا کر دیتی ہو, نہیں جان چلتی. اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ یار اس بیچاری کی جان نہیں چلتی, میں کیوں لوٹ ڈالوں. اسی طرح آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس بیچارے کی آمدنی اتنی نہیں ہے, ہم کیسے لوٹ ڈالیں. آپ کو کچھ نہیں ہوگا, یہ قرضہ لے لے گا, یہ قرضہ لے لے گا, کیونکہ گھر والوں کی فرمائشیں پوری کرنی ہے. اور یہ فرمائشیں پوری کرتے 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 یہ بیچارہ مطلب کہ کہیں کا نہیں رہتا. آپ دیکھیں کہ ماں اپنی بچوں کی فرمائشیں پوری نہیں کرتی کھانے پینے کے تعلق سے. اگر ایک ہی آپ کے 6 بچے ہیں, 6 کے 6 بچے الگ الگ فرمائشیں کریں, 4 بچے الگ الگ فرمائشیں کریں, ماں سب کو پکا کے کھلاتی رہے. انڈے کی بھی 4 فرمائشیں آ جائیں گی, کوئی بولے گا یہ والا انڈا, کوئی بولے یہ والا انڈا, کوئی یہ والا انڈا. ماں 4 انڈے الگ بنائے گی, ایک بولے گا روٹی کھاؤں گا, ایک بولے گا پراٹھا کھاؤں گا, چائے پراٹھا. تنگ ہے نا آدمی. آپ کیا سوچیں گے کہ یار اگر یہ سب ایک ہی چیز پہ متفق ہو جائیں تو ماں کے لیے آسانی ہے. جی تو یہ فرمائشیں اور یہ ڈیمانڈ سسرال والے ہوں, لڑکی لڑکے والے ہوں, بچے ہوں, بڑے ہوں, گھر والے ہوں, شوہر بیوی کے ذریعے, بیوی شوہر کے ذریعے اپنی فرمائشیں اپنی خواہشیں رکھنے سے پہلے کچھ سوچنے کا مزاج پیدا کریں. کیا سوچیں؟ یہ سوچیں کہ کیا ہماری فیملی ممبر ہے نا, کیا ہماری پوزیشن ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے تو آپ خواہش و فرمائش کو پی جائیں. میرا مشورہ یہ ہے. ساری زندگی پی پی کے گزارنی پڑے گی, کبھی پیتے رہیں, اپنے آپ کو گھٹتے گھٹاتے ہی زندگی گزارتے رہیں, یوں ہی زندگی گزرتی ہے. دیکھیں مطلب کہ آپ اکیلے ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ گھر میں رہتے ہیں اور مرد کہیں اور جا کر سوتا کھاتا پیتا ہے. یہ بھی تو آپ ہی کے ساتھ گھر میں رہ رہا ہے. درست فرمایا. اگر آپ کر کسر سے کام لے رہی ہیں تو یا فیملی لے رہی ہے, بچے لے رہے تو وہ بھی تو لے ہی رہا ہے نا. تو جو بھی ہے مطلب کہ ایک ہی مطلب انداز پہ ہم سب رہ رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں یہ ہو. تو یہاں جو نیا گھر لیں تو سوچ سمجھ کر بات چیت کریں. اب ایک نارمل بات کر رہا ہوں میں آپ کو, رمضان شریف تو چلو ابھی آداب پھر بھی باقی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. تو اب بھی دیکھ لیجئے, اس طرح شادی کا موقع رمضان شریف کے بعد کئیوں کی شادیاں ہوتی ہیں, عید کے بعد کئیوں کی شادیاں ہوتی ہیں جو رمضان شریف میں نہیں کرتے. اور عید اب دیکھیں رمضان شریف میں خرچہ ہوا عام مہینے کے مقابلے میں ماہ رمضان میں آپ کے کچن کے اور دیگر ایکسپینسز بڑھے, کہیں گے ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح عید کی خریداری ہوئی, ہاں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بوجھ آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ بھائی شادی ہے بچے کی یا فلاں کی شادی ہے تو ہمیں مطلب کہ اس میں یہ سب کچھ کرنا ہے. تو اب وہ کہاں سے لائے؟ ایون کہ پیسے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں, پیسے والے بھی تنگ آ جاتے ہیں. خالی خریداری نہیں, آپ کا ٹرانسپورٹ بھی ہے. آپ رکشے میں جائیں, ٹیکسی میں جائیں یا کار میں جائیں, پیٹرول اور کرایہ لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس پر سوچیے. اسی طرح دیگر خوشیوں کے موقع پر بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اب ہمارے نا بانٹنا ہے. اب بانٹنا بس ٹھیک ہے کہ بھائی خوشی ہے نا, بانٹنا ہے نا, تو بھائی کوئی مٹھائی چھوٹی سی بانٹ دو, کوئی کلاکندی بانٹ دو, کوئی رسگلہ ہی دے دو یار, کوئی گلاب جامن ہی ایک دے دو. نہیں اتنا بڑا مطلب کہ کوئی مٹھائی کا آدھے کلو کا ڈبہ ہی دینا ضروری ہے, 1 کلو کا ڈبہ دینا ضروری ہے. بعضوں میں برتن دینا بہت ضروری ہوتا ہے, بعضوں میں سوٹ پیس دینا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ضروری ہو جاتی ہے نا, یہ ضروری جو ہے نا
सलमान भाई ये बहुत बड़ा मतलब कि वोट डाल देती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप मेरी बात को रियलाइज कर रहे होंगे। अब जगह एक डब्बा 100 रुपए का आता है और एक डब्बा 1000 रुपए का आता है, देना उतनों को ही है। इस हालात के अंदर ये चीजें करना, मिठाइयाँ महंगी हैं, कपड़े महंगे हो गए, बर्तन महंगे हो गए सब, और आमदनियां नहीं है। अच्छा, हम जो ये सिलसिला कर रहे हैं ना, तो हमारे इस सिलसिले से कनेक्टेड जो लोग हैं ना, ये थोड़े नहीं है, बहुत हैं। बल्कि मैं आपको ये कहूँ, जो अमीर लोग हैं ना, ये भी इस तरह की चीजों से इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो आम आदमी को डिमांड ये होती है कि जनाब वो उसको दामाद को स्कूटर देनी है, तो अमीर आदमी के ये होते है कि दामाद को कार देनी है। वो मोटरसाइकिल देगा, बोलेगा यार मोटरसाइकिल ले दी, देखो इतना बड़ा आदमी होगा। तो ये बड़े आदमी भी परेशान है, छोटे आदमी भी परेशान है। क्यों? डिमांड और फरमाइशों ने घेरा हुआ है। शादी घर में एक होती है, खर्चा करने वाला भी एक होता है, और इससे खर्चा लेने वाले जो है ना 15, 20, 25 लोग हो जाते हैं। अच्छा, फिर सिर्फ बेटी या बेटा नहीं है, बहनें भी हैं, माँ भी है, खाला भी है, पुपी भी है, तो उसकी नंदे भी हैं, सबको देना है। फिर उसकी सास को, होने वाली सास को भी देना है, ये देना है। तो क्या शादी, क्या घर, तो क्या नई दीगर खुशियाँ, उम्रे की खुशियाँ, तो हज की खुशियाँ, तो ये सारी खुशियों के अंदर जो है ना, अब बच्चा पैदा हुआ तो अब उसके लिए फरमाइश है कि बच्ची पैदा हुई तो उसको सोने की वो देनी है, ब्रेसलेट देनी है, तो सोने की बालियाँ देनी है, तो वो देनी है। तो भाई नहीं दे सकता, देनी पड़ेंगी, बहुत ज़रूरी है, चलता है, ऐसा देना चाहिए। अरे किधर से देवे वो सोना, खुद को बेच कर देवे सोना, उसका सोना चला गया बेचारे का, वो सो नहीं सक रहा है और आपको उसको सोना देना है। तो ये हालत है। अब मैंने मजमूई तौर पर काफी बातें फरमाइश और डिमांड के तौर पर आपके सामने रख दी हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे कई समझदार और सुलझी हुई फैमिलीज होंगी जो मेरी बात को रियलाइज कर रही होंगी कि यार ऐसा है। तो क्यों आप भी परेशान? अच्छा, फिर इससे टेंशन क्या, घरेलू मसाइल क्या, अब लड़ाई, अब झगड़ा, मैं नहीं कर सकता, करना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता, होना पड़ेगा, यहाँ नहीं जा सकता, जाना पड़ेगा, तो ये सब होगा। भाई क्या क्या करके दूं? तो आदमी परेशान, फिर आदमी फटता है, लड़ता है, तो सामने से वो मतलब कि वो 2 बातें करेगा, सामने 4 बातें आएंगी। बच्चों का मूड खराब, तो बच्चियों का मूड खराब, तो ये सारी चीजें, ये सब घरेलू टेंशन है, परेशानियां हैं। अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा लें और बेजा डिमांड खत्म कर दें और आमदनी के मुताबिक सारे काम करने रहें, तो उम्मीद की जा सकती है कि घर में इस उन्वान पर जो झगड़े और मसाइल होते हैं इंशाल्लाह हल हो जाएं। दुरुस्त फरमाया, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको बरकत सलामती दे। कॉल शामिल करते हैं। असब एक तो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे होते हैं और बसा औक़ात वो भी किसी के मुकाबले में चल रहे होते हैं। फ़लाँ ने यूँ किया और इस तरह का डिज़ाइन लिया तो हमने भी उसी तरह का, उससे बढ़कर डिज़ाइन लेना है। उसने इतनी कीमत वाला लिया तो हमने उससे बढ़कर कीमत वाला लेना है। फिर उसको बताना भी है, उसको दिखाना भी है कि हमने ये इतनी कीमत वाला लिया है। इसमें पता है आप नीयत का भी बता दें कि ऐसी नीयत से लेने का क्या हुक्म होगा। और नीयत ऐसे बेचारे बसा औक़ात घर का जो भी फ़र्द होता है, जो सब ये कर रहा होता है, इसने ये फरमाइशें पूरी करनी होती हैं, तो उसको बेचारे को कर्ज लेकर भी फरमाइशें पूरी करना पड़ जाती हैं, वरना उससे नाराज़ हो जाते हैं। भी नाराज़गियाँ चल रही होती हैं, वो कर्ज लेकर फरमाइश पूरी करता है, फिर राज़ीबाजी होते हैं। एक मैसेज भी है इसी से मिलता जुलता कि शोहर को कहना कि बैंक से लोन ले लो और हमें ये कुछ चाहिए, फलां फलां को दिखाना है। अस्तगफिरुल्लाह, सूद की तरफ तो धकेल देने में देर नहीं लगेगी। हमें मतलब हमारा ख्वाहिशात के मारे हमारा पेट खाली है जी, हमारी ख्वाहिशात से हमारा पेट भरो, तो मैं सूद में पैसा लेना पड़े या रिश्वत तुमको लेनी पड़े, डाका मारना पड़े, चोरी करनी पड़े, अस्तगफिरुल्लाह, ये चीज़ें हैं। तो और जो आपने जैसे फरमाया वही मैं थोड़ी देर पहले मेरे प्यारे इस्लामी भाई मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस तरह असल में हमारे यहाँ एक सोसाइटी का प्रॉब्लम आ गया, शो ऑफ, खुद को नुमाया करने का एक जज्बा बेजा है, कपड़ों में, तो जूतों में, तो घड़ी में, तो दीगर चीज़ों में, तो कार में, तो मकान में, तो डेकोरेशन में। पोजीशन नहीं है फिर भी करना है, ये सारी चीज़ों ने मार दिया है। और ख़ुद को ऐसा मतलब कि वो रख रखाव के साथ चलना है, फिर कर्जा भी लेना है, ये सब कुछ करना है। तो ये सबकी ख्वाहिशें और ख्वाहिशें पूरी कर करके, अब ख्वाहिशों का क्या करना प्यारे इस्लामी भाई, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले, तो ये ख़त्म भी तो नहीं ना होती। चले जी, बहरहाल ये कह रहे हैं कि अहमद इसहाक खानपुर से कह रहे हैं कि देखें एक दफ़ा तो ईद आती है, तो इस पर भी फरमाइश ना करें तो कब करें। मैंने क्या कहा, दोबारा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, गलत फहमी ना हो।
فرمائش اور پریشر ان میں فرق یہ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر پوزیشن نہیں ہے نا تو گھر کی فیملی ممبر وہ مرد آدمی پوچھے کیا لینا ہے اس بار. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ تو خیر اب لاکھوں میں کوئی ایک خاندان ہو تو ہو کہ جیسے کہ پتہ ہے کہ اتنی مضبوط پوزیشن تو ہے ہی نہیں, لیکن پھر بھی آدمی پوچھتا ہے نارملی کہ چلیں اس بار کیا لینا ہے, تو پتہ ہے پوزیشن تو ہے نہیں الحمدللہ وہ کپڑے ہیں نا وہ ہم دھو کر پہن لیں گے یا یہ کر لیں گے, یا کوئی ایسا پرانے جوڑا کپڑے کا پڑا ہوا ہے وہ سلوا لیں گے, یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. اس طرح جھوٹ بھی نہ ہو, لیکن اس طرح کی کوئی کمفرٹیبل بات کی جا سکتی ہے تاکہ اس کو پھر بھی. اب یہ بھی مرد عموماً پتہ نہیں کتنے نہیں کہ کیا لینا ہے, اس بار کچھ بھی نہیں لینا, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. میں مردوں کو بھی سمجھاتا ہوں لڑائی جھگڑا نہ کرے. اگر پوزیشن نہیں ہے, میں کہتا ہوں آمدنی نہیں ہے, امن تو رکھو. اگر آپ کے پاس ڈیمانڈ پوری کرنے کی گنجائش نہیں ہے, فرمائشیں پوری کرنے کی گنجائش نہیں ہے, تو کم از کم سکون تو باقی رہنے دیں گھر کا, لڑائی جھگڑا نہ کریں. تو اس طرح کی بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی ہو جو سستا لینے پر اور نارمل لینے پر اکتفا کر لیتی ہو, زیادہ مطلب کہ وہ ہاتھ کھلا نہ ہو. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورت کے بخیل ہونے کے پسندیدہ ہونے پر احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ مطلب عورت کا بخل اس حوالے سے کہ وہ فضول خرچ نہ ہو. عورت اگر فضول خرچ ہو نا تو مرد کے لاکھ بال ہو پھر بھی گنجا ہو جائے گا. یہ تو گنجا کر دیتی ہے خرچہ کر 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 کر. کاسمیٹک سنا ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے, میں پتہ چلا کپڑے بہت مہنگے ہو گئے ہیں, چپل جوتے بہت مہنگے ہو گئے ہیں, میچنگ کے سامان کے لیے بہت مہنگا ہو گیا, ڈیکوریشن لینے جاؤ تو بہت مہنگا ہو گیا ہے, بہت ساری چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور نارمل آدمی کی رینج سے باہر چلی گئی ہیں. اس لیے فرمائشیں اور ڈیمانڈ کر کے اپنے گھر کا سکون برباد نہ کریں. فرمائشیں ڈیمانڈ کر کے اپنے رشتوں میں آپ دراریں مت ڈلوائیں. جب تکلیف ہے فوراً بیٹی کا سسرال یاد آ جائے گا, اس کو بولو یہ کوئی دے گا, اس کو بولا کیوں دے گا یار, یہ غلطی ہو گئی کیا یار سے بہت بڑی, اس نے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑ لیا, نہیں نا, تو ایسا نہیں کریں. ٹھیک ہے جی. یہاں میسج ہے کہ سلسلہ بھی ماشاءاللہ آج فرمائش کے عنوان پر ہو رہا ہے, تو نگران شورا سے ہماری فرمائش ہے کہ یاد مدینہ سے متعلق کچھ اشعار سنائیں. یہ بھی فرمائش ہے, یہ بھی فرمائش ہے. یاد مدینہ جی کنڈیشن ہے. ہاں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی, کبھی لوٹ کے نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ماشاءاللہ. مدینہ کال شامل کرتے ہیں جی. نگران شورا کی بارگاہ مرض یہ ہے کہ ضرورت اور فرمائش ان دونوں کے درمیان فرق بیان کر دیں. دیکھیں کھانے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں, پہننے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہیں, رہنے کے لیے وہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. تو ضرورت جیسے عام طور پہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں یہ ضرورت کا کھانا ہے. ڈیفینیٹلی پیزا برگر یہ خواہش و فرمائشوں کا کھانا ہے. اس طرح کی اور ہوٹلنگ یہ فرمائشوں کا کھانا ہے. اسی طرح آؤٹ آف وے جا کر ڈیزائن والے نئے نئے کپڑے, مہنگے نئے کپڑے بنانا, یہ فرمائشوں کی اور خواہشوں کی دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے. دیکھیں ہر خواہش ہر فرمائش پر کلام نہیں کیا جا سکتا,
نہ مطلب میں یہاں کوئی ناجائز یا حرام یا گناہ ہونے پر کوئی کلام کر رہا ہوں. ہم بیٹھے ہیں صرف گھر میں کن کن باتوں سے ایشوز اور پرابلم کھڑے ہوتے ہیں, ہم نارمل اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر اس پر اگر ہم تھوڑی صبر کر لیں اور اس کو ہم روک لیں تو آپ کے گھر کا سکون بحال ہو سکتا ہے یا گھر کا سکون بہتر ہو سکتا ہے. بانا اللہ نے اگر دیا ہے اور آپ واجبی قسم کے نارمل قسم کی فرمائشوں گھر والوں کی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں اور تو اچھا ہے, اگر اچھی نیتوں سے کریں گے تو آپ کو ثواب بھی اس سے ملے گا. لیکن بات ہے جہاں پر پرابلم ہے یا بعض اوقات آدمی کی سوچ نہیں ہوتی, ارے ہوتا ہے اب بندے کی سوچ نہیں ہے, مرد کی ذہن تھوڑا کچھ اور ہے, اس کو دیا ہے لیکن یہ نہیں خرچ کرنے کا اس کا مزاج بن رہا ہوتا, تو اب اس کے اوپر مزید پریشر ڈالیں گے تو دوبارہ وہ گھر میں مغز ماری کرے گا. تو بعض اوقات سوائے صبر کرنے کے کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ آپ کا گھر سکون سے چلے. یار اگر آپ نے نئے کپڑے اور یہ سب چیزیں لے بھی لیں, گھر کا سکون نہیں ہے تو یار کپڑوں کو کیا کریں گے یار, الماری بھری ہوئی ہے گھر میں سکون نہیں ہے, کچن بھرا ہوا ہے گھر میں سکون نہیں ہے, چپل کے جوتے اتنے جوڑیاں اتنی کہ الماریاں کم پڑ گئی ہیں پھر بھی سکون گھر میں نہیں ہے. یقین مانیں ہمارے سلسلہ جو ہے نا یہ گھر میں محبت اور سکون پیدا کرنے کے لیے, جو چیز میرے گھر کے سکون کو, میرے گھر کے امن کو, میرے گھر کے چین کو افیکٹ کرے نا, اس پر میرا مشورہ ہے کہ بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اور اس کو نکال باہر کریں. یار بات سمجھدار فیملیاں ہوتی ہیں نا, سمجھدار عورتوں کی میں بات کروں, جو بیویاں سمجھدار ہوتی ہیں وہ پتہ ہے کیا ہوتی ہوں گی, وہ دیکھتی ہوں گی کہ ابھی ان سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تو وہ بات نہیں کرتی ہوں گی, ابھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے نہیں کرتی ہوں گی, ابھی یہ مطلب ماحول نہیں ایسا وہ نہیں کرتی ہوں گی, وہ بات بھی نہیں کرتی ہوں گی جو ان کی طبیعت کو ناگوار گزرے, یعنی اطاعت کریں گی. اچھا یہ وہ عمل ہے عورتوں کا جو انشاءاللہ انہیں جنت کی طرف لے کے جائے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, عورت کی یہ نیکی اور عورت کی خوبی اسے جنت کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. اور اگر مرد اسی طرح کا کوئی خیال اپنی عورت کے لیے رکھتا ہے اور اس کی دل جوئی کا اور اس کے دل آزاری سے کے متعلق وہ غور کرتا ہے, انشاءاللہ یہ عمل بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایفیکٹ, اچھا بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں, بعض ٹاپک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے آپس میں لڑائی یہ عادت سے ثابت ہو جاتی ہے کہ یار یہ موضوع لیں گے گھر میں لڑائی ہو جائے گی, فلاں کی بات لے کر آئیں گے گھر میں لڑائی ہو جائے گی, فلاں میں ڈیمانڈ کروں گھر میں لڑائی ہو جائے گی. نہ ڈیمانڈ کرے نہ ان کی بات کرے, لڑائی سے بچائے خود کو. تو لڑائی سے بچائے, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, لڑائی سے خود کو بچائے. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں عید پر نئے کپڑے نہیں پہنوں گا, جبکہ میرا کہنا یہ ہے کہ میری فرمائش ہے کہ آپ نئے کپڑے پہنیں, تو اب ہسبینڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, اس کی پوزیشن ہو سکتا ہے نہیں ہو. میں باقاعدہ ایسے لوگوں کو میری پہچان میں رہے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو انہوں نے نئے کپڑے دیے, خود نے نئے کپڑے نہیں پہنے کیونکہ ان کی پوزیشن نہیں ہوتی نئے کپڑے سلوانے کی. تو وہ یہ جملہ کہنے کے بجائے کہ میری پوزیشن نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں یار میرے کو نئے کپڑے نہیں پہنے, میں کپڑے پہنے میں پہن لوں گا, تو پھر اس پر پریشر بھی نہ ڈالا جائے کہ آپ نئے کپڑے لو, تو وہ کہاں سے 2000 2500 3000 روپے کے کپڑوں پر خرچہ کرے گا. ٹھیک ہے. میسیج کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے کہ بہن جو ہے یہ روز کے روز فرمائش کرتی ہے اور فرمائش پوری نہ کی جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے, اس پر بھی رہنمائی فرمائیں, اور بہنوں اور بیٹیوں کی ہر فرمائش کو کیا پورا کرنا چاہیے؟ نہ سننے کی ان کو عادت ڈالنی چاہیے. مدینہ کہ اولاد کو اس بات کی آپ تربیت دیں گے وہ نہ سننے کا اس کے اندر جذبہ ہو, ورنہ ہاں میں ہم ملائیں گے, جس دن نہ کہیں گے نا اس دن بہت بھاری پڑ جائے گا. اسی طرح اولاد کو والدین اور بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہنوں کے پاس ڈیمانڈ اور فرمائشوں کے دروازے نہیں کھولنے چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنیاں اتنی نہیں ہوتی, اور بہنیں سارے تو ویسے نہیں ہوتے نا, اب سارے غریب مسکین مطلب ایسے تو نہیں ہوتے نا. 15,000 20,000 25,000 ہمارے یہاں اس سیلری کے کروڑوں لوگ ہیں. درست فرما رہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سارے ایسے نہیں ہوتے؟ 20-25,000 روپے میں اس وقت اگر بھائی شادی شدہ ہے تو وہ اپنا گھر چلائے کہ بہنوں کی فرمائشیں پوری کرے؟ یہ بتائیے.
کہ گھر چلائے کہ دیگر خاندان والوں کی فرمائشیں پوری کرے. بیچارے کے بچے ہوئے ہوں گے, اب وہ نہ بہنوں کو منع نہیں کر سکتا. بہنوں کو منع کرے, بہنیں بولے کہ بھائی تم تو پٹھے ہو, تم تو چمڑے ہو, تم تو کنجوس ہو. اچھا دوسرا بھائی وہ تھوڑا سا کھاتا پیتا ہوگا, پھر اس کو آڑ دلائیں گے, دیکھو ہمارا وہ بھائی تو ہماری ہر فرمائش پوری کرتا ہے. کتنا شرمندہ ہو رہا ہوگا جس کی آمدنی کم ہے. کبھی سوچا ہے یہ مذاق کے اندر پتہ نہیں اس کو کتنا بیچارے کو ڈیگریڈ کرتی ہوں گی. اور وہ تو اس کی آمدنی اچھی, فرمائشیں خواہشیں اگر پوری کرتا ہے, لیکن ان کے پاس بھی خواہشوں فرمائشوں کی لسٹ نہیں دینی چاہیے, کیونکہ عموماً جس کی آمدنی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نا تو اس کے تھوڑا رہنے کرنے کا انداز بھی چینج ہوتا ہے. تو ایک ویسے ہی بھائی ہو یا بہن ہو, مانگنے میں جھجک ہونی چاہیے. درست فرمایا آپ نے. منہ پھٹ نہیں ہونا چاہیے, فوراً مانگ لے, مانگنے میں جھجک ہونی چاہیے. شوہر بھی ایسا ہو کہ مطلب وہ فرمائشیں کرنے کے بجائے انتظار کرے کہ اس کی بیوی اس کو پوچھ لے گی کہ آپ یہ کھائیں گے, آپ کے لیے بنا دوں, آپ کے لیے وہ بنا دوں. اس میں مطلب کہ اس کی زیادہ مطلب کہ وہ گھر کا ماحول ہے, بلکہ ایک اور دفعہ منع بھی کر دے کہ نہیں رہنے دیں باپ کی, اب رہنے دیں, نہ یہ نہ کہے میرا دل نہیں ہے, دل ہو تو نہیں رہنے دیں. اور اس کی کیونکہ ہر بات پر اب بولا ہاں بنا دے, یہ بنا دوں, جی بنا دے, یہ بنا دوں, جی کیوں نہیں, بنا دے. وہ مجھے بولا تھا عمران نے ٹی وی پر کہ فرمائش نہیں کرنا, میں فرمائش تھوڑی کر رہا ہوں. بس اگر آپ اس کی ہر بات پر بھی ہاں بولو گے نا تو چھٹے دن تو پوچھنا بولتا نہیں, اس کو نہ بولنا ہی نہیں آتا ہے, جب دیکھو ہاں بول دیتا ہے. الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے, گھر حکمت عملیوں سے چلتا ہے. صحیح ہے. چلیں جی, یہ میسج بھی تھا, اس پر آپ نے ماشاءاللہ وہ پہلے اس کا جواب دے دیا. ایسا جب ایک خرچے میں گزارا ہو رہا ہوتا ہے, گھر چل رہا ہوتا ہے, جب انکم بڑھتی ہے تو بندے کا لائف سٹائل بھی وہ بھی تھوڑی لگنے لگ جاتی ہے. جیسے اس پر بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہماری آمدنی کچھ بہتر ہونا شروع ہوتی ہے تو ہم اس کو مطلب ریزرو موڈ میں لانے کی بجائے ہم اسے بھی جو ہے وہ ایکسپینس موڈ کے اندر ہی ایڈجسٹ کر رہے ہوتے ہیں. حکمت عملی کی کمی ہے, کیونکہ خرچے کی کیمسٹری کچھ ایسی لگتی ہے جی کہ اخراجات جو ہے نا یہ انسان کے بڑھتے ہوئے وزن کی طرح. وزن بڑھانا آسان ہے, وزن گھٹانا مشکل ہے. جس طرح آپ اپنے بدن کا وزن کم کرنے میں آپ کی جان نکل جائے گی نا, اس طرح گھر کے خرچے کم کرنے میں بھی جان نکل جائے گی. تھوڑی سی بھی احتیاطی سے بدن کا وزن بڑھ جاتا ہے. اسی طرح تھوڑی سی نظر کمزور ہو گئی نا, یعنی کہ آپ نے نظر صحیح نہ رکھی, گھر کا خرچہ بڑھ جائے گا. جیسے ہی گھر کا خرچہ بڑھ گیا نا, آپ کو شروع میں شاید اندازہ نہیں ہوگا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جیسے ہی کسی مہینے یا 2 مہینے آمدنی میں کمی آ گئی یا کچھ اس طرح کے اور ایشوز ہو گئے نا, پھر آپ کو جھٹکا لگے گا. کیوں چاہیے اتنے پیسے؟ بھائی دے رہے تھے, اب نہیں ہے, نہیں تو کیسے پورا کریں گے؟ اب وہ جناب وہ ہو گیا گھر میں مسئلہ. یہ ہوتا ہے. مرحبا, کال شامل کرتے ہیں. میرے باپا کی جان ہماری شان نگران شورا, ہیرے میں ہیرا نگران شورا. نگران شورا ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ مسکراتے ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں. باقی موضوع کے حوالے سے ہمیں یہ بات کرنی تھی, فرمائش اور ضرورت, اس میں فرق بتا دیں کہ بہت سی فرمائش ایسی کر دیتے ہیں گھر والے جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے, جو ہمیں لگتا ہے فرمائش ہے. کچھ واضح فرق بتا دیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. میں نے واضح فرق کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر پنکھے میں رہے, پنکھا ضرورت بن سکتا ہے, ایسی ضرورت نہیں ہے. اب اگر کسی جگہ پر بنتی چلی جائے, بات ملک ہے کہ ایسی ضرورت بن گیا ہے, تو اب جیسی پوزیشن تو پنکھا زیادہ ضرورت ہے, اسی طرح بجلی زیادہ ضرورت ہے. اب بولے چراغ میں رہ جاؤ تو اب چراغ میں رہا نہیں جا سکے گا, بجلی چاہیے ہوگی. تو یہ اس طرح بہت سارے گھر کی چیزیں ہیں. پھر دیکھیں اسٹیٹس اور فیملی کلچر کے حساب سے بھی ڈیمانڈ اور فرمائش اور ضرورتوں کا وہ لیا جائے گا. اگر بعض گھر ایسے ہیں کہ جن میں مائکرو ویو مشین, مثال دے رہا ہوں, وہ فرمائش نہیں ہوگی, وہ اس گھر کی ضرورت ہوگی. بعض جگہ پر یہ فرمائش بن جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان کی زندگی کا جو رہنا سہنا اور جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے, کھانے پینے رہنے, اس کے حساب سے اس کے لیے تنگی ہو جاتی ہے. تو وہ چیزیں اس کی ضرورت پوری کرنے کے طور پر آپ لے سکیں گے. تو
یہ ہے مطلب کہ کہنے کا مقصد. جی ایک کال ہے ہمارے پاس, اس کو شامل کرتے ہیں. حضور الیاس علی اتاری عرض کر رہا ہوں مدینہ الاولیاء سے. ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے اور ہم فیملی کے ساتھ بہت ہی شوق سے دیکھتے ہیں. تو عرض میری یہ ہے کہ میری مسز جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت ہی سمجھدار ہیں, خرچے کے معاملے میں, فرمائشوں کے معاملے میں. لیکن آپ نے بات کی کہ شوہر جو ہے وہ گنجا ہو جاتا ہے, تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں فرمائشیں تو نہیں کرتی ہیں, اس کے باوجود میرا شوہر گنجا کیوں ہو گیا؟ برائے کرم جواب فرما دیجیے. اس کا تعلق میڈیکل سے, بیوی سے نہیں ہے. اس میں آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اور اب یہ کہ یہاں میری گنجے سے مراد در وہ مالی طور پر گنجا ہو جاتا ہے, بیچارے کا جیب بٹوا سب خالی ہو جاتا ہے. اور جس گنجے کی آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب اس کا علاج میں یہاں دینے سے رہا, تو اس میں یا تو کوئی ماضی کی بھی احتیاطی ہوں گی جو بالوں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہوگا, یا پھر کوئی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیجئے گا. آپ کی کال کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ مدینہ منورہ سے کال دی ہے, مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے کال دی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اچھا یہ میسیج کے ذریعے ہمارے پاس ہے کہ آپ خود لین دین کے مواقع پر کس طرح ترکیب بناتے ہیں, شادی, بیاہ, عید, شبرات پر؟ کوشش کرتا ہوں میں اپنے دائرے کار میں رہ کر کروں, اور اللہ تعالیٰ نے جو مطلب دیا ہے اس کے مطابق کوشش یہی کی جاتی ہے. اور اس میں مجھے اللہ کی میں حمد کرتا ہوں, اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس معاملے میں مجھے گھر کے حوالے سے کافی میں اس معاملے میں پیسفل ہوں, اور مجھے بہت زیادہ آسانی ہے میرے گھر کے معاملے سے. اللہ کی کروڑوں رحمت ہے, کروڑوں رحمت ہے, کروڑوں رحمت ہے. اللہ زوال نعمت سے بچائے, اور اس طرح کی چیزوں سے میں بچا ہوا ہوں. ماشاءاللہ. چلیے جی, میسیج کے ذریعے آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہے. کہہ رہے ہیں نگران شورا آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں, آپ کی گفتگو ماشاءاللہ نور مرشد سے معمور ہوتی ہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی خانے وال تشریف لے آئیں, یہ بھی ایک میسیج ہے. جی کیا بات ہے ان کی. چلیں جی, یہ بھی ہو گیا. ایک میسیج کے ذریعے یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ 20 سال کے لڑکے کے لیے موبائل فون ضرورت ہے یا فرمائش ہے؟ جیسی اس کی زندگی کا انداز ہو, کماتا ہے, نوکری کرتا ہے, باہر جاتا ہے, کچھ اور چیزیں کرتا ہے. دیکھیں آج موبائل جو ہے نا, اس کو ضرورت میں تو لیا جائے گا, لیکن اب کون سا موبائل ضرورت ہے اور کون سا موبائل ضرورت نہیں ہے یہ الگ بحث ہے. ٹھیک ہے. بچیوں کے حوالے سے میری سوچ الگ. بچیاں گھروں میں ہوتی ہیں تو ان کو تو موبائل سے دور رکھنے میں ہی عافیت ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن لڑکوں کے لیے کیونکہ وہ باہر نکلتے ہیں اور ضرورتیں ہوتی ہیں, کام کاج ہوتا ہے, اور اس وقت زندگی کے لیے یعنی گھر کے لیے بھی, ایون کہ گھر کے فیملی کے لیے بھی ایک موبائل اب بن گیا ہے ضرورت. لیکن میں موبائل ضرورت ہے اس کو ضرورت کی حد تک رکھیں, کیونکہ اس میں پھر نیٹ کا بیجا استعمال جو ہے نا یہ آپ کو برائی کی طرف اور کافی اخلاقی خرابیوں کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو ایک آپس کے رابطے کے لیے موبائل ضرورت تو ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. کالز بھی ہیں, میسیجز بھی ہیں, ایک کال شامل کرتے ہیں ابھی. جی میرا آج کے ٹاپک کے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ باپ اپنے بھائی بہن کے بچوں کو اور ماں اپنی بھائی اور بہن کے بچوں کو سارے گفٹس وغیرہ بولے بغیر ہی لا دیتے ہیں. بس اپنے بچوں کے لیے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ فرمائشی پروگرام ہے یا یہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں, ان کے لیے ان کے پاس سارے پیسے ہوتے ہیں. تو ایسے مدنی پول عطا کریں کہ والدین جو ہے اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ اسی طرح کا سوچیں. نہیں, پہلے اپنے بچوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا بھی حق ہے. اپنے بھائی کی, اپنے بہنوں کی, فیملی کی اگر کوئی اس طرح دیکھ بھال کرتا ہے, ان کے بچوں کی خوشی کا خیال کرتا ہے, مگر سامنے اپنے بچوں کو وہ محروم کرتا ہے, تو یہ زندگی کے ایک اسٹیج پر آ کر یہ بہت بڑی مطلب وہ پھنس جائے گا یہ. کیونکہ بچوں کے دلوں میں والد کے لیے بھی خدا نخواستہ کینہ و بغض بیٹھ سکتا ہے, اور جن کے لیے باپ اپنی کوششیں کر رہا ہے نا ان کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے, اور پھر اس میں غلط فہمیاں خاندان اور رشتوں میں پیدا ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں. تو اپنے گھر کو نظر انداز تو نہیں کرنا چاہیے. سیدھی سی بات, پہلے وہ آپ پر آپ کے یہ بچوں کی نان نفقہ ضروری ہے, اور اگر آپ اس طرح کی کوئی خوشیوں کے معاملات اور اس طرح کی چیزوں کے معاملات بھی کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو نظر انداز کر کے
نہیں کرنا چاہیے. یہ تو واقعی عجیب ہو جائے گا اور اس سے کافی گھر میں انتشار کی فضا قائم ہو جائے گی. اور وہ جو دو خاندان ہیں نا، مطلب بھائی کا خاندان ہے، بہن کا خاندان ہے، یہ تو آپس کے رشتوں میں بھی بغض پیدا ہو جائے گا. صرف اس مرد کی وہ تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے یہ ان چیزوں کے، کہ کہاں کس کو کتنا دینا، کہاں کس کو کتنا نہیں دینا. یہ سمجھ مرد میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ میں ابو کو کہتی ہوں کہ عید پر نئے کپڑے نیا جوتا پہنے، لیکن وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی نہیں لیتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اگر خواہش پوری کرنے کے طور پر کہ ان کے دل میں خوشی داخل ہو گئی، اللہ نے وسعت دی ہے، تو مجھے تو کر لینے میں حرج نہیں لگتا. میں نے تو امیل سنت کو دیکھا کہ بچوں کی خواہشیں آپ پوری فرماتے ہیں. جب وسعت ہے، کر سکتے ہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو پھر بچوں کے دل میں خوشی داخل کرنے میں یا گھر والوں کے دل میں خوشی داخل کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، بخل، کنجوسی یہ الگ ٹاپک ہے. قناعت اور کفایت شعاری ایک الگ ٹاپک ہے. مرحبا. ٹھیک ہے نا؟ کفایت شعاری اور قناعت یہ اچھی چیز ہے. بخل اور کنجوسی یہ بری چیز ہے. جی. آپ اگر کچھ نہیں کر رہے تو وہ کفایت شعاری کی وجہ سے نہیں کر رہے، یا قناعت کی وجہ سے نہیں کر رہے، یا اس طرح کی چیزیں اس وجہ سے نہیں کر رہے، وہ الگ ہے. اتنے سمجھدار لوگوں کو آپ کا واسطہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ، کہ وہ سوچتے ہیں سلمان بھائی، جی، کیونکہ بچوں کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا. والد صاحب جو نا یہ عموماً سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی یہ میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھ رہا ہوں. صحیح. جیسے پچھلا مہینہ تھا نا، جی. اب وہ سوچیں گے یار اب رمضان آئے گی، رمضان میں اتنے اخراجات تو دینے پڑیں گے، پھر عید آئے گی، عید پر بھی یہ دینا پڑے گا، عید کے بعد فلاں کی شادی دینی پڑے گی، فلاں گھر میں ایک ڈیلیوری کیس ہے، یار اس کے لیے بھی مطلب کہ 40-50 ہزار روپے لگیں گے، یہ کرا کر یا 2-2.5-3 لاکھ روپے تو چاہیے ہوں گے نا. چلو یار اس کو ہم یوں بچائیں گے نا. اب وہ جو اپنے ذہن میں پلاننگ کر کے بیٹھا نا، وہ پلاننگ ضروری نہیں کہ اپنے گھر میں ڈکلیئر کرے. یہ حکمت عملی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ اس کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے ٹائم پہ. اس لیے میں نے ہمیشہ آپ کو ایک مشورہ دیا ہے کہ آپ ہر 2-3 مہینے میں 4 مہینے میں اپنے بجٹ کو ریفریش کیا کریں. یعنی آپ کا جو بھی خرچہ ہے نا، جیسے شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، بچوں کی امی کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا اس کو ریفریش کریں کہ ذرا چلو کیا کیا اخراجات ہے دیکھتے ہیں. تو جو مائنس کرنے کے بعض اوقات فضول چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی ہیں اس کو نکالیں تو انشاءاللہ اچھا چلے گا. اور وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ ایسے گھر کے اندر واقعی فرمائش اور ڈیمانڈ تو آپ اس کو نکال ہی دیں تو اچھا ہے. یہ میری آپ کو مطلب کہ مشورہ ہے. پھر جیسی آپ کی مالی پوزیشن یا جیسے آپ کی گھریلو پوزیشن، اب یہ میری ساری باتیں نا آپ کی انکم، آپ کی پوزیشن، آپ کے گھر کے حالات کے مطابق ڈالیے گا. ہر بات ہر ایک کے گھر پر امپلیمنٹ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میسیج کے ذریعے سوال ہے کہ فضول ڈیمانڈ کرنے پر کس طرح سے تربیت کی جائے اپنی اولاد کی؟ اس میں سلمان بھائی موقع جو ہے نا، موقع یہ حکمت کا تقاضا مجھے یہ لگتا ہے سلمان بھائی جی کہ آپ کو پتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں نا یہ امیجیٹ نہیں آتی. جی. یہ مطلب کہ پتا ہے کہ آپ کو عید آنے والی ہے، پتا ہے آپ کو شادی آنے والی ہے. جی. اب بالکل ایٹ اے ٹائم جب وہ بات آپ سے کر چکے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور آپ ان کو 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے، 1.5 گھنٹے، شاید ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. درست فرما. جب آپ کو پتا ہے، مثال کے طور پر ہمیں پتا ہے کہ اس ریجن میں جنوری، فروری، دسمبر میں سردی آئے گی، ٹھیک، تو آدمی سردی کا سامان پہلے سے خریدے گا نا. درست فرمایا. تو جب پتا ہے کہ یہ چیزیں گھر میں آنے والی ہیں جی، تو پہلے سے ہی کچھ تربیت کا موڈ بنا کر، یہ دیکھیں یہ سب حکمت کی بات ہے، موڈ بنا کر، تھوڑا سا ماحول بنا کر، کھانے پر بیٹھ کر، بیٹا یار ہے تو پوزیشن یوں ہے، تو یوں کر کے آپ اپنی اولاد کا پہلے سے ذہن بنائیں، گھر والوں کا پہلے سے ذہن بنائیں، لڑ کے نہیں، خوشی خوشی مسکرا کر.
اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ فلیکسیبلٹی رکھیں. آپ کیا کہتے ہیں, تھوڑا مشورے کا ماحول بنانا سیکھیں. پیارے اسلامی بھائیوں, ماشاءاللہ گھر میں مشورے کا ماحول بنائیں. گھر میں میز آرڈر کا اور ڈکٹیٹر بن کے گھر میں نہیں رہیں. گھر میں آپ ماشاءاللہ ایک خوبصورتی کے ساتھ اور مشاورت کے ساتھ رہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہترین ماحول گھر میں میسر آئے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹی کو جائز خرچی بھی نہ دے تو اب بیٹی کیا کرے؟ نہیں, بیٹی کو جائز خرچی سے مراد کیا, بیٹی باہر نکلتی نہیں ہے, بیٹی کو کیا کرنا ہے میرے کو یہ پہلے بتایا جائے. بیوی ہے نا, بیوی عموماً بچوں کی امی کو ہمارے یہاں نارملی تو اتنا کچھ خرچہ گھر میں دے دیا جاتا ہے. اب جو بیٹی کو کچھ ایسی چیز چاہیے, کچھ منگانا ہے, کچھ پہننا ہے, کچھ لینا, والد صاحب ہیں, ماں ہیں, سب ہیں, تو مل ہی رہا ہوتا ہے گھر کے اندر. تو بیٹی کو الگ سے خرچی کس چیز کی؟ بیٹی گھر سے باہر جائے, اب کچھ لینے جانا ہے, کچھ کرنے جانا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر, تو ایک الگ بات ہے کہ والد صاحب سے یا امی سے کچھ پیسے مل جائیں تو ٹھیک ہے. لیکن نارملی کوئی ایسی حاجت لگتی نہیں ہے. واللہ علم اس کے پیچھے کیا مقصد ہو اور میرے سے جواب دینے میں کہیں تھوڑا سہو ہو رہا ہو تو میں نہیں جانتا ہوں. یہ کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ اللہ نہ کرے بیٹی کے ساتھ کوئی بیچاری مظلومہ ہو, بیٹی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو میں نہیں جانتا ایسا. میں تو جرنل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں کہ گھر میں رہنے والی بیٹیوں کو عموماً جیب خرچی کی اتنی حاجت رہتی نہیں ہے. صحیح. جب باہر نکلیں گی, جیسے جامعۃ المدی پڑھنے جا رہی ہیں یا کسی اور جگہ پہ اس طرح کا کام ہے, تو آتے جاتے ہوئے کوئی جیب میں 2 پیسے زیادہ ہوں تاکہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنا حل نکال سکے. یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے, یہ بھی ہو گیا جی. بیٹی خود جہیز میں زیادہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, تو نادان ہے یہ. صحیح. بیٹی کو تو اپنے والد صاحب پر رحم کرنا چاہیے. یہ پیسے والا بھی ہے نا باپ, تب بھی بیٹی کو تو اس چیز میں تو اتنا بولنا بھی نہیں چاہیے, حیا ہونی چاہیے. وہ کپڑے وغیرہ تو جوڑے اور یہ شادی کے جوڑے, یہ سب چیزوں میں اس کو کفایت شعاری اور اعتدال کا کام لینا چاہیے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مہنگی چیزیں نہ لیں, یہ فضول نہ لیں, مجھے اس کی حاجت, اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بس ہوتا یہی ہے کہ وہ سسرال والوں کو بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے. اگر ایسی کوئی لڑکی ایک نارمل وے پر اگر آپ کے گھر آ جائے نا, تو سسرال والوں سے میری عرض ہے کہ اس کو تانا وغیرہ دینے کی مہربانی کیجیے گا, کہ کوشش مت کیجیے گا. پتہ نہیں بیچاری کی باپ نے کس طرح اس کی ساری چیزیں پوری کی ہوئی ہوتی ہیں. آپ کو بھی تجربہ ہوگا سسرال والوں کو کہ آپ کے بھی گھر میں جب اس طرح کوئی چیز آتی ہوگی تو پورا کرنا آسان نہیں ہے. آج کل واقعی آمدنی کم ہے, خرچے بہت زیادہ ہیں, فرمائشیں بہت زیادہ ہیں, ڈیمانڈیں بہت زیادہ ہیں. آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے, ڈپریشن میں آ جاتا ہے, شوگر کا مریض بن جاتا ہے, ہارٹ فیل ہو جاتا ہے بیچارے کو. پھر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پریشر آ جائے, آدمی خودکشی کر لے, حرام کی موت مر جائے, کیا فائدہ یار. اللہ محفوظ رکھے. آمین آمین آمین. یہ کہہ رہے ہیں کہ وسائل ہونے کے باوجود بھی اگر ہماری فرمائش پوری نہ کی جائے تو ہم کیا کریں؟ فرمائش کو فرمائش ہی رہنے دینا, اس کو جبر کیوں بنا رہے ہیں, اس کو زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کی فرمائش زیادہ, آپ کو آپ کی فرمائش سے زیادہ محبت ہے یا باپ کی خوشی سے؟ یعنی باپ اگر فرمائش پوری کرے گا تبھی صحیح ہے, وہ فرمائش پوری نہ کرے تو باپ درست نہیں ہے. فرمائش پوری کرے تبھی شوہر اچھا ہے, فرمائش پوری نہ کرے تو شوہر اچھا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر گھر میں تھکا ہارا آتا ہے کام سے, تو بچوں کی امی کہتی ہے ہم موٹر سائیکل پہ گھومنے چلتے ہیں, خرچہ نہیں کریں گے, اور مہینے میں 3 سے 4 دفعہ یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. اب وہ تھکاوٹ سے برا حال ہوتا ہے, بس بچوں کی امی کہتی ہے کہ بھائی آپ کو خرچہ ورچہ ہم نہیں کریں گے, بس گھوم کر آتے ہیں تھوڑا آگے پیچھے سے. تو اس طرح کی خواہش کرنا کیسا؟ نہیں, شوہر تھکا ہوا ہے تو اس کی آسانی اور آرام کا خیال بھی عورت کو ہونا چاہیے. اور آپ خرچہ نہیں کریں گے لیکن پیٹرول کی جگہ پانی سے تو اس دن گاڑی کے چلنی نہیں ہے, کیا گھومنا ہے تو اپنے پانی سے موٹر سائیکل چلائیں گے. تو پیٹرول تقریباً 400-500 روپے کا پیٹرول ضائع ہو, وہ تو خرچ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اگر شوہر کا دل نہیں کرتا اور وہ تھکا ہارا گھر پر آیا ہے تو اس ٹائم پر اس طرح کی ڈیمانڈ نہ کی جائے. اور اگر اس طرح کی کوئی فرمائش ہے اپنے بچوں کی امی کی تو اس کے اوپر مرد غور کر لے کہ شریعت کے تقاضے پورے کر کر اس کی خواہش کو کس طرح آپ پوری کر سکتے ہیں. مدینہ ٹھیک ہے, یہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ. یہ کہہ رہے تھے کہ
یہ سوال میں نے کر لی کہ بیوی کو ایسا طریقہ کار بتائیں کہ فرمائش بھی پوری نہ کریں اور زوجہ جو ہیں یہ ناراض بھی نہ ہوں. اصل میں سلمان بھائی عورت ہے نا جی, مرد کی شکل صورت کی کمزوری, اس کی غربت, اس کی تنگ دستی گوارا کر لے گی, ٹھیک, اس پر سب پر صبر کر لے گی. ایک چیز ہے جو اسے گوارا کرنا بہت مشکل ہے, وہ ہے بد اخلاقی. ٹھیک, اگر ان تمام دو صورتحال میں جو عورت کی طرف سے آ رہی ہے, اگر مرد با اخلاق ہو کر اپنے ان معاملات کو طے کرے, نرمی سے طے کرے, حسن اخلاق سے طے کرے, حکمت عملی سے طے کرے, موقع محل کے مطابق ذہن سازی کرے, جی, تو ذہن سازی کرنے سے نا لوگوں کی طبیعتیں بدل جاتی ہیں. مدینہ مدینہ, وہ لڑ کر نہیں کر سکتا. تم کو جب دیکھو فرمائش کی پڑی ہوئی ہے, کیا کروں, یہ سب کر رہے کہ بیٹھے گا تو بنے گی نہیں. کیونکہ آپ اچھی بات بھی اگر غلط انداز سے کریں گے تو غلط آپ کا انداز غالب آ جائے گا, اچھی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. درست فرمایا. اور میں دوبارہ عرض کر دوں آپ سب کو کہ بالکل سر پر آ کر کوئی ایونٹ یا کوئی موقع پڑ جائے نا, تب سمجھانا اتنا مفید ثابت نہیں ہوتا. تھوڑا وقت سے پہلے پریپریشن کریں آپ. مدینہ, ٹھیک ہے جی. بیوی میرے بچوں کی امی کا کہنا یہ ہے کہ اگر بیوی بچوں کی خواہشیں پوری نہیں کر سکتے تو شادی ہی کیوں کی تھی, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, شادی کے لیے ضرورت پوری کرنا تھا, یعنی نان نفقہ پورا کرنا تھا. خواہشات اور فرمائشیں پوری کرنا, کبھی آپ نے نکاح کے فارم میں کوئی سائن وائن کر کے دیا ہو تو ٹھیک ہے, الگ بات ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے, نکاح کے فارم میں بھی ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. مرد کے لیے اس کا نان نفقہ واجب ہے کہ وہ آپ کی جو بھی ایک عرف اور عادت اور معاشرے کے برتاؤ کے مطابق, جو برتن جس کو کہتے ہیں, اس کے مطابق وہ آپ کو رہائش کے حوالے سے, کھانے کے حوالے سے, پہننے کے حوالے سے, اولاد کے حوالے سے بھی ان چیزوں کے وہ ضرورتیں پوری کر دیتا ہے. تو میں ایک بتاؤں, جس مرد کی شریعت گرفت نہیں کرتی, آپ بھی گرفت نہ کریں. ماشاءاللہ. کال شامل کرتے ہیں جی. ایسا بات جو سلسلہ ہے گھریلو مسائل کا حل اور فرمائش اور ڈیمانڈ, یقین کریں کمال 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 کا سلسلہ ہے. اور سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے, جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے, یقین کرے میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ کہیں پی ایچ ڈی تو نہیں اس گھریلو مسائل اور ان کے حل میں کی ہوئی, کیونکہ عام بندے کے یہ چیزیں نوٹس میں نہیں ہوتی. اور یقیناً یہ امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب کا یہ فیضان الحمدللہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا بیٹا بیمار ہے, انعام اس کے لیے دعا کیجیے گا. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, عافیت دے. پہلے بالکل ٹھیک تھا, ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کو کچھ اس کا حصہ ایک پیرالائز ہو گیا. دعا فرمائیے گا, اگر ہو سکے تو امیر علیہ سنت سے بھی دعا کروا دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو صحت دے, تندرستی دے, اسے اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرے. امید میں رہیے گا, سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. تو اس ماہ مبارک کی برکتیں اللہ کریم آپ پر, آپ کے گھر بار پر, اولاد پر, خاندان پر نازل فرمائے. انشاءاللہ بیٹا بھی اچھا ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ رحمت کی نظر فرمائے. مختصر سا سوال ہے, یہ کہہ رہے بیرون ملک دوست یا بھائی سے موبائل کی فرمائش کرنا کیسا؟ یہ مانگنا ہے نا, اس کے طرف بندہ نہ جائے. یہ فرمائش نہیں ہے, ایک طرح سے مانگنا بھی آ جاتا ہے. آگے سے پوزیشن نہیں ہے یار, لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بولیں اور وہ دینا شروع کر دیں, کیونکہ پتہ پیسے بھی نہیں دیں. ہاں پیسے وغیرہ دینے تو یہ ایک الگ بات ہے کہ مطلب وہاں سے ایک چیز منگانی ہے, لیگل بھی ہے منگانی, اور پیسے بھی آپ دیں گے اور وہاں یہ چیز نہیں ملتی یا وہاں معیار اچھا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی بازار اتنی حرج لگتا نہیں ہے. تعلقات, دوستی میں, رشتہ داری میں لوگ یہ کرتے ہیں, تو یہ کوئی فرمائش بھی نہیں ہے جبکہ آپ پیسے دے رہے ہیں. صحیح. اور یہ میں سب کو عرض کرتا ہوں کہ اگر کچھ بھی ایسا کرنا ہے تو پیسے کی, اور وہ پیسہ نہ لے, پیسہ واپس کر دے یا کچھ اور کر دے تو الگ بات ہے, لیکن آپ پیسے کی ضرور دیں اس کو. اچھا ایک بار پیسہ نہیں لے گا نا تو دوبارہ اسی کو کہنے کا دل کرے گا, یار یہ لے گا نہیں, دوبارہ لے لے گا, یار اس بار پیسے لے لیے اس نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اخلاقیات کے دائرے میں دیکھنے کی اس کو بے حد ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اجازت دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تاخیر بڑوں کی میرے غم چھوٹوں پہ کرو, حق مجھ پہ ہے جو بھی وہ ادا ٹھیک سے کر لو, حق مجھ پہ ہے جو بھی
وہ ادا ٹھیک سے کر لوں.